بنو معاویہ اور بنو عباس خاندانوں کے بعد ان کے جانشین حکمران خاندانوں کے دوران عربوں کی سلطنت کو زبردست عروج حاصل ہو گیا تھا، لیکن ہارون الرشید کے انتقال کے بعد اس کی دنیاوی طاقت میں زوال کے آثار دکھائی دینے لگے تھے۔ مختلف صوبوں کے صوبیداروں نے اطاعت کا جوا اتار پھینکا اور بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا، جبکہ خلافت کی حکومت صرف بغداد کے صوبہ اور اس کے ماتحت علاقوں تک محدود ہو کر رہ گئی، اور خلیفہ کو مذہب کے معاملہ میں ہی بااختیار سمجھا جانے لگا۔ تعمیر کے جانشین جنہوں نے سب سے پہلے آزادی حاصل کی وہ خراسان اور ماور النہر کے عظیم صوبوں میں آباد ہو گئے۔ 872 عیسوی میں بادشاہوں کا ایک خاندان سوزا فائڈرز ان کا جانشین بنا، جس کی بنیاد سیستان کے ایک کیسر یعقوب نے رکھی تھی۔ اسے اپنی عسکری مہمات کے باعث بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ اپنی باری پر 903 عیسوی میں سامانیوں نے انہیں تہ و بالا کر دیا۔ اس خاندان کا بانی اسماعیل تھا، جس نے 263 عیسوی ہجری میں بادشاہ کا لقب اختیار کیا۔ اسے انصاف اور نیکی کے کاموں کے سلسلہ میں بڑی شہرت حاصل تھی۔ اس کی حکومت بخارا، ماور النہر، خراسان اور ایرانی سلطنت کے ایک بہت بڑے حصے پر تھی۔ سامانیہ خاندان نے 120 سال تک بڑے اطمینان کے ساتھ حکومت کی۔ پانچواں بادشاہ عبد الملک جس کا انتقال بخارا میں ہوا، اس نے اپنے پیچھے ایک ننھا شہزادہ منصور چھوڑا۔ مرحوم بادشاہ کا ایک ترک غلام الپتگین جو خراسان کے وسیع و عریض صوبے پر حکومت کرتا تھا، اس نے نوجوان شہزادے کا چچا ہونے کا اعلان کر دیا، لیکن مخالف دھڑے نے منصور کو تخت پر بٹھا دیا۔ نوجوان بادشاہ نے الپتگین سے ناراض ہو کر اسے بخارا حاضر ہونے کا حکم دیا، لیکن یہ حاکم خراسان کے دارالحکومت نیشاپور سے ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ غزنی روانہ ہوا اور بے شمار فتوحات حاصل کرنے اور شاہی فوجوں کو شکست دینے کے بعد اس نے بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ الپتگین نے اپنے جنرل سبکتگین کے تحت اپنی فوجوں کو کئی مرتبہ ملتان اور کمگہان کے صوبوں کو زیر کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ان صوبوں کے ہزاروں باشندوں کو غلام بنا کر غزنی لے جایا گیا۔ لاہور کے راجہ جے پال نے جب یہ محسوس کیا کہ اس کے فوجی دستے شمالی حملہ آوروں کی فوجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس نے اپنے پاٹیا کے راجہ کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ لیکن جب حملہ آوروں نے اس ملک پر حملہ کیا تو متحدہ فوجیں ان حملہ آوروں کو ہندوستان سے لوٹ مال کا مال لے جانے سے روکنے میں سخت ناکام رہیں۔ الپتگین نے 15 سال تک بڑے سکون اور امن سے حکومت کی، اور 976 عیسوی میں اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ابو اسحاق اس کا جانشین مقرر ہوا، لیکن مؤخر ذکر 2 سال سے کم عرصہ میں انتقال کر گیا۔ لہذا الپتگین جو اصل میں اس کا غلام تھا، اس نے اپنی بیٹی سے شادی بھی کی تھی۔ فوج نے متفقہ طور پر اسے غزنی کے تخت پر بٹھا دیا۔ خاندان غزنویہ الپتگین عبد المالک بن نو سامانی خاندان کا 5واں بادشاہ تھا۔ الپتگین ایک ترکی غلام تھا۔ اول بادشاہ کو وہ بہان متی اور اونٹ کے تماشے دکھا کر دل خوش کیا کرتا تھا۔ اس خاندان میں یہ دستور تھا کہ غلام امانت کے عہدوں پر سرفراز ہوتے اور بادشاہوں کے مہمان بنتے تھے اور اعلیٰ عہدوں پر سرفراز ہوتے۔ دور دور کے صوبوں میں حاکم مقرر ہوئے، غرض وہ بڑے قابل اعتبار سمجھے جاتے تھے۔ بادشاہ نے اپنے اس غلام کو ہوشیاری، جوان مردی، دیانتداری اور ایمانداری دیکھ کر 350 ہجری 961 عیسوی میں اس کو خراسان کا حاکم مقرر کیا۔ جب عبد الملک اس دنیا سے رخصت ہوا تو امراء بخارا نے قاصد الپتگین اس کے پاس بھیجا اور پوچھا کہ آپ کی رائے میں آل سامان میں تخت نشینے کے لائق کون ہے؟
اس نے قاصد کو جواب دیا کہ عبد الملک کا بیٹا منصور ابھی نوعمر اور ناتجربہ کار ہے، سلطنت کے لیے سزاوار نہیں، البتہ بادشاہی اس کے چچا پر زیب دیتی ہے۔ ابھی یہ قاصد پیغام لے کر بخارا میں ہی تھا کہ امراء نے اتفاق کر کے منصور کو تخت شاہی پر بٹھا دیا۔ جب یہ قاصد لایا تو منصور کو نہایت غصہ آیا۔ اس نے فوراً الپتگین کو خراسان کی حکومت سے معزول کر کے دربار میں بلا لیا۔